الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین کرام و محترم ناظرین اعظام، آپ گزشتہ ہفتہ درس قرآن میں فاتحہ کے تعلق سے، سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا، اور مزید آج اسی کے تعلق سے اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ رب تعالی نے سورہ فاتحہ کو متن اور مکمل قرآن عظیم کو اس کی شرح بنا کر کے بنی نوع انسان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سیاق و سباق، یعنی آپ کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ جو گزشتہ ہفتہ بیان ہوا تھا اسی سے اس کا تعلق ہے۔ تعلق جوڑنے کے لیے سیاق و سباق کے حیثیت سے میں آپ کے سامنے مزید عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا سورہ فاتحہ ہے۔ اور رب تعالی نے بنی نوع انسان کے اوپر احسان فرماتے ہوئے، اپنا کرم فرماتے ہوئے، جہاں رب تعالی کے بے شمار عنایات ہیں، بے شمار اس کے اکرام ہیں، کرم ہیں، فضل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ اور مزید احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ دے کر اپنے سے مانگنے کا جو سلیقہ سکھایا، جو طریقہ سکھایا، اس کا کوئی مثال نہیں ملتا۔ فرمایا کہ بندہ یوں کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان کا، الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور مدد کیا چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ اور وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اے اللہ، جن پر تو نے آپ نے انعام کیا ہے، فضل کیا ہے، انعمت علیہم، جن پر آپ کا فضل ہوا، انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اعمال اور کردار کے بنیاد پر اللہ آپ نے کبھی ان پر غصہ نہیں کیا، ان پر کبھی آپ نے اپنے غضب کا اظہار نہیں کیا، ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ گمراہ ہوئے، بالکل آپ کے منشا کے مطابق، آپ کے مرضی کے مطابق اے اللہ چلتے رہے۔ اے اللہ ہم کو ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یہ ہے بندے کا سورہ فاتحہ کا معاملہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں 3 آیتیں، تو بندے 3 آیتوں میں اللہ نے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے کہ اس میں بندے نے ہماری بڑائی بیان کی، حمد بیان کی،
اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جب بندہ یوں کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نے میری بزرگی کا اقرار کیا، میری کبریائی کا اقرار کیا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی قیامت کی سب کو جمع کروں گا اور میں ہی سب سے حساب و کتاب لوں گا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس میں دو جز ہے۔ ایک حصہ تو مجھ سے تعلق رکھتا ہے جس میں ثنا اور تعریف سے تعلق ہے، اور دوسرا حصہ بندے کا اپنا ہے جس میں کہ وہ ہم سے نصرت اور مدد چاہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بندہ کہتا ہے تو کہتا ہے رب تعالیٰ کہ بندے نے جو کچھ ہم سے مانگا ہے، جیسے اس کا ارادہ ہے، جیسے اس کی نیت ہے، ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں اپنے سے مانگنے کا سلیقہ اور شعور دیا، سکھلایا۔ حضرات، آج میں یہ باتیں تو میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا اور کہا تھا، آج میں آپ کے سامنے مزید اسی کے تعلق سے زیادہ نہیں، سورہ فاتحہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لے کر کے بیٹھا ہوں، اس لیے میں عرض کر دینا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن ام الکتاب، سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، تو ام الکتاب کے ہی حساب سے سورہ فاتحہ کے اندر ہم اپنی بساط، اپنی علمی بساط اور علمی وسعت کے اعتبار سے جتنی مجھے صلاحیت ہے اسی اعتبار سے آپ کے سامنے انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا۔ آج میں صرف الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج اسی پر آپ کے سامنے جہاں تک ہو سکے گا میں گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ کے معنی آتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں بھی کہیں کسی کی تعریف ہوتی ہے، کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے، وہ در حقیقت تعریف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس جہان و رنگ بو میں، اس دنیا فانی میں ہزاروں رنگین مناظر ہیں، لاکھوں دلکش نظارے ہیں، انسانوں کے لاکھوں لاکھ ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی منشا کی مطابق چیزیں پائی جاتی ہیں، جس سے کہ انسان کے دل دامن کو اپنے طرف کھینچتی ہیں اور وہ اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی تعریف کرو۔ ساری چیزیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جہاں بھی کہیں کسی چیز کی تعریف ہوگی، مثلا آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ آپ نے کہیں مکان کو دیکھا، کسی عمارت کو دیکھی، بہت ہی حسین و جمیل، بہت پائیدار بنا، اپنی نقش و نقوش کے اعتبار سے بہت ہی آپ کو اچھا لگا، تو آپ اس مکان کی تعریف کرتے ہیں، بنوانے والے کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، اور اس میں جو چیزیں لگائی جاتی ہیں ان تمام اشیاء کی آپ نے تعریف کیا، تو مطلب کیا ہوا کہ ان تعریف کرنے کے پیچھے صرف اللہ کی ذات، اللہ ہی نے معمار کو یہ توفیق دیا کہ وہ یہ نقشہ اور اسی انداز پر بنایا، اللہ ہی نے یہ توفیق دیا مالک مکان کو کہ اپنا پیسہ لگایا اور اپنے حساب سے، اپنے حیثیت سے، اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے وہ مکان بنوایا اور اس میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو سپورٹ کیا۔ تو معلوم کیا ہوا، اب اس میں جو اینٹ بنے، پتھر لگے،
جو کچھ بھی اثاثہ اس میں لگا ان سب کا بنانے والا کسی نہیں کی اسی اعتبار سے ایک خالق ہے، اس کا ایک موجد ہے، لوہے کا بنانے والا موجد ہے، اینٹ کا بنانے والا موجد ہے، سیمنٹ کے بنانے والا موجد ہے۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے جب کسی نے بنایا تو بنانے کے بعد وہ چیز وجود میں آئی، اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے مہمان نے اس بلڈنگ میں لگایا، مکان کے بنوانے والے نے اتنا پیسہ صرف کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ رب العالمین ہی نے دماغ دیا تھا۔ اللہ ہی خالق و مالک ہے جس نے ان سب کو صلاحیت عطا فرمائی، اور ان صلاحیتوں کو بکارے کام میں لیتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے کام کو انجام دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے پیچھے سب اللہ ہی کی قدرت ہے۔ جہاں بھی نظر گہری ڈالی جائے گی، جہاں بھی عمیق نگاہ سے دیکھا جائے گا، جس چیز کی بھی طرف آپ نگاہ ڈالیں گے وہاں یہی محسوس ہوگا کہ خلاق کائنات ہی کا یہ دین کرم۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے بیچ میں ایسے مناظر نظر آتے ہیں، ایسے نقوص چیزیں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر کے آپ واقعی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور غور و فکر کرنے میں لگ جاتے ہیں، اے اللہ کیسے یہ بنا؟ آپ تعریف کرتے ہیں۔ غرضے کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں نگاہ میں آئیں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے نگاہ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نگاہ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں وہاں ان چیزوں اور وہ چیز آپ کے دل کو بھا جاتی ہے، آپ کو وہ پسند آ جاتی ہے، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس تعریف کرنے کے پیچھے اللہ ہی کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف کیا، بھلے آپ کو اس کا احساس نہ ہو۔ تعریف ہر چیز کے پیچھے اللہ کی۔ اور میرے دوستو، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، علامہ روم نے کہا، حمد را با تو نسبت است، حمد را تو با نسبت است درست، بر درے ہر کی رفت بر درے درست تست۔ دنیا میں جہاں بھی کہیں جائے گا اور جس چیز کو بھی دیکھے گا تو اللہ ہی کی اس کی قدرت کار فرمائی نظر آئے گی، اور اس کے برخلاف جہاں بھی جائے گا اور جس چیز کو دیکھے گا اور سمجھے گا تو یوں مت سمجھنا کہ ہم نے اس کو کسی اور نے پیدا کیا بنایا ہے، یا کسی نے اور نے اس کے اندر کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے، نہ بالکل اس کے برعکس ہے، بلکہ یوں کہو کہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے، اللہ ہی کا قدرت ہے، اللہ ہی نے اس کے اندر اپنا فضل فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات مستحق ہے تمام تعریف کے لائق۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی تعریف زیب نہیں دیتی۔ الحمدللہ، اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا الحمدللہ کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ گرچہ یہ تعریف و تثنیہ تعریف کے لیے لایا گیا ہے، اللہ کے سر بڑائی کے لیے لایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے میں، قرآن کی اس مختصر سے پہلی آیت کے پہلے جملے میں اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اے لوگو یہ سمجھ لو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے میری ذات سے ہوتا ہے، میں ہی اس کا خالق و مالک ہوں، میرے ہی وجہ سے ہے۔ اگر میں نہ چاہوں تو دنیا کی ساری طاقت مل کر کے اس کو وجود میں لانا چاہے تو نہیں لا سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہو۔ اور غور کیا جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ نے ایک معجزانہ انداز میں، ایک حکیمانہ انداز میں رب تعالیٰ نے بندے کو توحید کی دعوت دے دی کہ جس چیز کو تم پوچھتے ہو، چاند کو پوچھتے ہو، سورج کو پوچھتے ہو، ستاروں کو پوچھتے ہو، آگ کو پوچھتے ہو، یہ جتنی چیزیں تم پوچھتے ہو یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پوجا کرانے کے لائق ہو، صرف ذات وہ پوجا کرانے کے لائق جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی معجزانہ انداز میں
بڑے ہی حکیمانہ انداز میں توحید کی دعوت دی اور انسان کے دلوں پہ توحید باری کو نقش کرنا چاہا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تمام چیزوں کی اچھی ہو یا خراب ہوں، جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ہم نے پیدا کیا، ہم اپنے حساب سے پیدا کیے۔ انسان کو ہم نے ایسے تقویم پر جہاں پیدا کیا ہے، وہی ہم نے زمین کو، آسمان کو، پہاڑ کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد اور اثبات سے پیدا کیا ہے کہ کہاں کس کو کیا ضرورت ہے، کیسے کس کو ہم کا استفادہ کریں کہ اس کی وجہ سے یہ کھڑا رہے۔ اس مختصر سے ابتدائی جملے میں، اس بہت مختصر جملہ ہے رب تعالیٰ کا الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ نے اپنی توحید کا جو اصل مقصد ہے انسان کی دل کے اندر، جب تک توحید باری دل میں نہیں آئے گا تب تک انسان کے کوئی اعمال صالح اس کے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے پہلے اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کے اندر جہاں حمد و ثنا کی بات کی ہے، وہیں اس کے ذریعے انسان کے دل کو توحید باری سے لبریز کرنا چاہا کہ انسان کے دل کے اندر توحید آ جائے۔ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے رب العالمین۔ فرمایا جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ آج کے اس دور میں ہم اور آپ عام طور سے خاص چیزیں جانتے ہیں، خاص جہانوں کے بارے میں، کہیں بہت سمجھ جائیں گے تو آپ یہ کہہ لیں گے اور کہتے ہیں کہ ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم فانی، اور ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم بقا یا عالم جاویدانی۔ چار عالم کے بارے میں ہم، وہ بھی چار عالم کے متعلق صرف امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کتنے جہان بنائے ہیں، کتنے عالم بنائے ہیں، یہ تو بعد میں ہم بات کریں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ رب العالمین، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والے کے، پرورش کرنے والے کے، تربیت کرنے والے کے۔ رب تعالیٰ نے بندے کی جو تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، تو اس کی تربیت اور پرورش کرنے کا انداز بھی الگ ہے، خوب، جیسے اس کی ذات ایکتا ہے، بے مثال ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ نے بندے کو، پرورش کا معنی کیا ہے کہ تمام چیزوں کا رعایت کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کی جائے، دی جائے۔ ماں باپ جو بچوں کی تربیت دیتے ہیں نا، وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ بچہ ہمارا دین و دنیا دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے، معاشرے کے اندر اس کو عزت مل جائے، گھر میں اس کو عظمت رہے، ہر طرح سے اس کا خد و خال کو سمجھ کر کے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو جب ہمارا اور آپ کا عقل اتنا ناقص ہے، اور اس ناقص ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے تعلق سے پرورش کرنے میں ہم اپنی صلاحیت کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ان کی پرورش کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ کتنا بڑا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے، اور کیوں نہ جانے جب کہ ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے، عقل ہو، دماغ ہو، بیماری ہو، اچھائی ہو، بھلائی ہو، ساری چیزوں کا خالق و مالک جب وہ ہے تو وہ کیسے نہیں جانے گا۔ ان تمام چیزوں کا رعایت کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے بندے کی پرورش کی، الحمدللہ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اب اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہ کریں، دیکھ ریکھ نہ کریں، تو معاشرے میں، سماج میں جب بچہ بگڑے گا تو بچے کے بگاڑ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی توہین ہوتی ہے، اسے بھی لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کی تربیت اس کو صحیح نہیں ملی۔
ماں باپ اس کے صاحب تربیت نہیں رہے، اسی لیے تو اس کی تربیت نہیں دی۔ میرے رب نے اپنی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، بندے کے زندگی کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی حساب سے اس کی پرورش فرمائی۔ عزیزان تو ملت اسلامیہ، رب تعالیٰ کا جتنا بڑا احسان بندے کے اوپر ہے، اس کا کوئی احسان، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہمارے نعمتوں کو گننا چاہو، ہمارے احسانوں کو تم جاننا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے، اس کو گنتی میں لا ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس کے بعد فرمایا رب العالمین، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ عالم مانے عالمین جمع ہے عالم کا۔ میں نے بتایا کہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق تو 4 ہم مانتے ہیں، لیکن غیر اس کو 4 نہیں مانتے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے 40,000 عالم بنائے ہیں۔ 40,000 عالم۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کے حصے کو عالم کہتے ہیں۔ دنیا کا جہاں جتنا حصہ ہے وہ سب کا سب عالم میں ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں وجود میں نظر نگاہ میں آ رہی ہیں، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، وہ سارے کے سارے شجر ہو، حجر ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، دریا ہو، ندیاں ہوں، نالے ہوں، سب کے سب اس مخلوق کے اندر داخل ہیں، عالم کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ ایک عالم ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے نہیں، اس کے علاوہ 40,000 عالم ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں اور جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ نہیں 40,000 نہیں، 80,000 عالم۔ 80,000 عالم بتایا گیا۔ اور 80,000 عالم کیسے؟ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نے جو باتیں آج سے کہیں 700-800 سال 70 سال پہلے یوں سمجھ لیے تک یہ نہیں کوئی جانتا تھا کہ خلاؤں میں انسان کوئی جا سکتا ہے۔ خلائی بحث نہیں ہو سکتی تھی، لیکن امریکن اور مغرب کے لوگوں نے خلاؤں میں دوڑ کر کے تیاری کا نام ہے سیاحی کر کے یہ ساری چیزوں کی آ کے خبر دے دیا کہ ایسے بہت سی مخلوق آسمانوں میں نظر آتی ہیں، خلاؤں میں نظر آتی ہیں۔ ایک فلسفہ ہے، صاحب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو ناممکن ہے کہ خلاؤں میں بھی انسان آباد رہے۔ شبہ انہوں نے ظاہر کیا، کہا انسان کے لیے ہوا کی ضروری، آکسیجن کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ، دنیا بھر کی چیزیں انہوں نے پیش کی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد فرماتے ہوئے کہا تھا، اس زمانے میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ جو خالق و مالک دنیا کے اندر اس زمین فانی پر، اس دار فانی میں ہمارے لیے ہماری زندگی کا نظام فرمایا ہے، ایک لقمہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں تو اس میں کروڑوں لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ لقمہ ہمارے منہ تک پہنچتا ہے۔ زمین کا اثر ہے، زمین کا ہاتھ ہے، آسمان کا ہاتھ ہے، سورج کا ہاتھ ہے، ستاروں کا ہاتھ ہے، کیا کہتے ہیں سارے وہ لوگ جنہوں نے غلہ بنایا اس کی کاٹ چھاٹ کی اس کا ہاتھ ہے، جن لوگوں نے کھاد و پات بنایا اس کا ہاتھ ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جو مثال دیا، فرمایا کہ ایک انسان کے منہ کے اندر جو لقمہ جاتا ہے، اس لقمہ کے پہنچنے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کاوش اور محنت داخل ہے، اور وہ سب کے سب خادم ہیں اس انسان کو ایک لقمہ بنانے کے لیے۔ یہ ہے رب۔ تو جو رب
اتنا کچھ کر سکتا ہے اور اس دنیا فانی کے اندر ہمارے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو کیا اس کائنات جو اس نے کائناتیں بنائی ہیں، چاہے 40,000 مانا جائے یا 80,000 کائنات مانا جائے، تو کیا ان کے لیے وہ رزق کا سلسلہ قائم نہیں فرمایا ہوگا؟ ان کے لیے بھی رزق کا، ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم کو دنیا کے اندر کھانے اور پانی کی ضرورت ہے، دانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو بنایا، وہ بھی ایک مخلوق ہے، ان کو کھانے دانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت تعریف و تسبیح میں لگے ہوئے۔ تو جو مخلوق اللہ نے اور بنائے ہیں ان کو یہ کہہ کر کے نہیں رد کیا جا سکتا کہ صاحب وہ خلاؤ میں کیسے رہ سکتے ہیں، وہاں اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے بھائی انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے الرحمن الرحیم کی بات کی جائے گی، اس پر تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ صاحب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ قرآن دستور حیات ہے، جب تک مسلمان اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گا اور اپنی زندگی کو دستور قرآن کے مطابق نہیں ڈالے گا اور چلائے گا، تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ، مراد ماں نصیحت بود گفتیم، حوالت با خدا کر دیم رفتیم۔